انبیاء کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے تنبیہ ہے۔ السلام علیکم، میں ایک پیغمبر کی کہانی بیان کر رہی ہوں۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا جو بے حیائی، بدکاری اور چوری اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی میں ملوث ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ادھر کے مقام پر پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ قرآن میں تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرپرستی کی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ادھر سے ہاران کو الہجرت اور مصر کا سفر کیا۔ جب آپ مصر سے واپس سفر کر رہے تھے اس دوران آپ کو نبوت حاصل ہوئی۔ لوط علیہ السلام نبی اور رسول بنائے گئے تھے، یعنی آپ کو رسالت سے بھی سرفراز کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ لڑکوں کے سے غیر فطری افعال اور ڈاکہ زنی میں مبتلا تھے اور اس کے جنسی استحصال بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو اور بے شرمی کی حرکتیں کرتے ہو۔ جب ان کی قوم کو کوئی بہانہ نہیں ملا تو کہنے لگے کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس پر قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور ان کی سچی اور حق گوئی کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنے لگے اور الٹا ان کے دشمن بن گئے۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس بد کردار قوم کا ساتھ دیا اور خود ہی ان لوگوں کی باتوں پر اتفاق کرتی تھی اور ایمان نہیں لائی تھی۔ ظاہری طور پر وہ نبی کی بیوی تھی، لیکن دل سے وہ گمراہ قوم سے ملی ہوئی تھی۔ وہ نافرمان لوگوں کی مدد کرتی اور ان کی باتوں کو آگے تک پہنچاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، وہ کسی حال میں باز آنے والی قوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ کیونکہ لوط علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اس وقت لوط علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بستی سے باہر گئی ہوئی تھیں تو انہیں 2 نوجوان بہت ہی حسین و جمیل لڑکے آتے ہوئے نظر آئے۔ تو لوط علیہ السلام کی لڑکیاں بہت نیک صفت تھیں، ماں کی طرح نہیں تھیں۔ ان لڑکیوں نے ان لڑکوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے اور کہا کہ ہم ان بدکاروں کی طرح نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ مجبوراً یہ لڑکیاں انہیں اپنے گھر لے کر آئیں اور انہیں چھپا دیا۔ جب لوط علیہ السلام سے ان لڑکوں کی ملاقات ہوئی اور شہر کے حالات کی تصدیق ہو گئی تو لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم لوگ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان خوبصورت لڑکوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ فوراً بدکار قوم کو اطلاع کر دی۔ وہ لوگ صبح کا انتظار بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ کہی کہ صبح آ کر مل لینا۔ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو وہاں کے حالات سے آگاہ کیے اور قوم کے برے ارادوں سے آگاہ کیے۔ تو وہ فرشتوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کا آخری وقت آ گیا ہے، آج ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ آپ لوگ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکل جاؤ اور ہماری فکر مت کرو،
ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لوط علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر یہ بستی ہی چھوڑ دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر گھر کے باہر نکلے۔ فرشتوں نے کہا کہ جب آپ جا رہے ہوں تو پیچھے مڑ کر بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ یہ وعدہ لیا گیا اور یہی طے پایا، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں آوازیں آؤ یا چیخ و پکار ہو، لیکن آپ لوگ پلٹ کر بالکل نہ دیکھیں۔ اگر دیکھو گے تو آپ لوگ بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے بچے جو نیک صفت تھے، وہ جب آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے سے زوردار چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، تیز بارش ہو رہی تھی، پتھرے گر رہے تھے تو پتھروں کی آوازیں آ رہی تھی اور لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تب پتھر بھی بڑے بڑے چٹانوں جیسے، تو جب لوگوں پر یہ پتھر گرنے لگے تو لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے دوڑنے لگے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے بچے بالکل پلٹ کر نہیں دیکھا، آگے بڑھتے چلے گئے۔ چونکہ ان کی بیوی بدکار قوم سے متفق تھی، لہٰذا وہ آواز کو سن کر فوراً اپنے ہم خیال لوگوں کو دیکھنے کے لیے پلٹیں۔ اسی وقت ایک بڑا سا پتھر لوط علیہ السلام کی بیوی کے سر پر پڑا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کو پتھر لگا یا پتھر بن گئے۔ بعض علماء یا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پتھر بن گئی، لیکن قرآن مجید میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود اور سورہ الحجر کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قوم لوط کی بستیاں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ تھیں۔ زمین کو اونچا کیا گیا اور پھر انہیں پلٹ دیا گیا، یعنی زمین اوندھا کر دیا گیا۔ اس طرح اس قوم کے لوگ زمین کے نیچے یعنی زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ اس طرح سے یہ عذاب دو طرح کا ہوا، ایک پتھروں کی بارش ہوئی اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ آگ بھی برسی اس کے ساتھ میں۔ صبح کے ابتدائی حصے میں واقع ہوا یہ بارش کا اور یہ پتھروں کی بارش، اور بستی الٹ دینے کا عذاب بھی صبح صبح ہی واقع ہوا۔ قرآن میں حضرت لوط اور ان کی ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر حضرت لوط کی قوم، مہمانوں کا واقعہ اور بیوی کے انجام کا تفصیلی ذکر ہے۔ سورہ الحجر سورہ نمبر 15 عذاب اور نجات پانے والوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں حضرت لوط علیہ السلام کی نجات اور قوم کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہے۔ سورہ التحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10، یہاں پر حضرت لوط کی بیوی کو کافروں کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ قرآن سے ثابت ہوا عذاب میں ہلاک ہوئے وہ لوگ، اور قوم لوط سودوم یعنی سب سے بڑا اور مرکزی شہر ہے وہاں پر تھے، اور ایک کچھ قوم گمراہ میں تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بستیاں ہیں۔ یہ تمام بستیاں مجموعی طور پر قوم لوط کی بستیاں کہلاتی ہیں۔ یہ علاقہ موجودہ دور میں بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب یعنی جارڈن کے قریب میں واقع ہے۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان کے خطے میں واقع تھا۔ حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا۔ مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ دیکھیں، اگر آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے یہ، اور اردن کے مغرب میں ایک لمبی جھیل نظر آئے گی جو ڈیڈ سی کہلاتی ہے۔ وہی جھیل ہے جو ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے آس پاس سوڈوم اور دوسری بستیاں بھی موجود ہیں۔ یہیں پر قوم لوط تھی، یہیں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن ان بستیوں کو المؤتفقات الٹی ہوئی بستیاں کہہ کر بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے جب ہم ان بستیوں کو الٹ دیا۔ سورہ ہود سورہ الحجر میں بیان کیا گیا ہے۔ جارڈن کے قریب آس پاس کے علاقے میں یہ بستیاں ہیں جو پہاڑوں پر یا اونچے اونچے مقامات پر واقع ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اور مزید ویڈیوز
آپ لوگ دیکھ پائیں گے، جلد سے بالکل فریش جیسے ہی آیا آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر پھر سے دہرا رہی ہوں میں، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔